یہ سنت سے عرض ہے، کیا حاجی کو حج کے بعد تکبر کا اس پر حملہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تکبر جیسی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ تو حاجی تکبر اور عاجزی، اس کو آپ کس طرح بیان فرمائیں گے؟ عام طور پر جب کوئی عبادت کرتا ہے نا تو شیطان کے اس وسوسے کا امکان تو بڑھ جاتا ہے کہ جو عبادت نہیں کرتا یا کمی کرتا ہے اس سے اپنے آپ کو یہ بہتر سمجھے. اگر واقعی حاجی یہ سمجھے کہ میں نے تو حج کیا، یہ اتنے پیسے اس کے بعد یہ کہاں جاتا ہے حج پہ، یہ نصیب میں نہیں ہے، نہ اس کو اگر گھٹیا سمجھے تو کوئی اپنے آپ کو کسی سے بڑھ کر یعنی بہتر سمجھے اور دوسرے کو خود سے گھٹیا سمجھے، تو یہ تکبر ہے. اور تکبر جس کو ہوگا، جس کے دل میں حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر یعنی بہت تھوڑا سا تکبر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ ہے. اور بھی وعید ہیں تکبر کی، تو اپنے آپ کو عاجزی کا خوگر بنانا ہے. اور میں آپ کو پتے کی بات بتا دوں، یہ آپ کو ہم تو حاجی کہہ رہے ہیں نا، ہم حاجی کہتے ہیں اور لوگ اپنے آپ کو حاجی لکھتے ہیں کہتے ہیں، لیکن کیا آپ حاجی ہیں؟ اگر یہ کہہ دیا گیا قیامت کے دن کہ ثابت کریں کہ آپ حاجی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ میں نے کعبے کا طواف کیا تھا، میں تو گیا تھا آج کے دنوں میں، دنیا حاجی بولتی تھی، میں حاجی ہوں. میں باریک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حاجی آپ اس وقت ہوں گے کہ جب یہ کہ حج قبول ہو جائے. تو حج کی 100% قبولیت کی گارنٹی آپ کے پاس ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے مثلا روزہ رکھا ہے یا کل روزہ رکھا تھا، تو وہ یہ اگر کہتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ روزہ رکھا تھا یا میں نے انشاءاللہ روزہ رکھا ہے وغیرہ، تو انشاءاللہ کے معنی تو ہے اللہ نے چاہا تو، اللہ نے چاہا تو میں نے روزہ رکھا تھا. تو یہ آدمی کو حیرت میں جو سمجھتے ہیں انشاءاللہ کے معنی، اس کو تعجب ہوگا کہ تو رکھ چکا، اب کہتا ہے انشاءاللہ روزہ رکھا تھا. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، اللہ نے چاہا تو میں روزہ رکھوں گا، یہ سمجھ میں زیادہ آئے گا. تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ یہی کیا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ روزہ رکھا تھا، یعنی کل اس نے روزہ رکھا تھا، یہ اسی صورت میں روزہ دار تھا جبکہ اس کا روزہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا تھا. تو اسی پر یہ کہ حج کا لکھا نہیں انہوں نے، لیکن ہر عبادت کے بارے میں انڈرسٹینڈ کہ وہ عبادت اسی صورت میں کہ جب رب نے اس کو قبول کیا ہو. اور ہمارے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے، کوئی اسکینر نہیں ہے، یا جو بھی آپ اس کا نام دیں، کہ ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے 100% ہم کو پتا چلے کہ ہم نے یہ عبادت کیا. نبی یہ خبر دے سکتے ہیں، نبی یہ خبر دے سکتے ہیں کہ فلاں، تو ان کی جو خبر ہے وہ قطعی یقینی ہوتی ہے، اللہ کے نبی خبر دیں. اچھا، اب ہمیں اللہ کے نبی خواب میں خبر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو خواب کا پھر مسئلہ ہو گیا کہ خواب پر حجت قائم نہیں ہوتی. خواب جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتا. تو بہرحال کہ میں یہ ذہن دینے کے لیے کہ ہم اللہ پاک سے ڈرتے رہیں کہ یار ہم اتنی عبادتیں بھلے کر رہے ہیں، سجدے کر کر کے نشان ڈال دیا پیشانی پر، پڑ گیا نشان، ڈالا نہیں پڑ گیا، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے، کوئی ایسا یقینی سبب نہیں ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ کوئی ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا. تو یوں اللہ پاک کا خوف ہر وقت لازم ہے ہمارے لیے، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں. کیونکہ یاسین شریف آپ میں سے ہو سکتا ہے کئی ایک کو یاد بھی ہوگی، پڑھتے بھی ہوں گے. اس میں ایک آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج کے دن، اس کا ترجمہ ہو چیوں ہے، آج کے دن پھٹ جاؤ، الگ الگ پھٹ جاؤ، آج کے دن الگ الگ پھٹ جاؤ، انہیں جدا جدا ہو جاؤ،
اے مجرموں. تو مجرم جدا ہوں گے, جو جمع ہوئے ہوں گے ان میں مجرم جدا ہوں گے. تو 100 میں سے 99 حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنی اولاد کو الگ کرو, مجرموں کو اور نیکوں کو. تو 1000 میں سے 999 کو الگ کیا جائے گا. 999 پر 1000 اونلی 1 نیک کی طرف رکھا جائے گا. باقی 999 یہ مجرم گناہگار. اس طرح. تو اب یہ کہ ہم میں سے کون بچے گا, یہ اللہ بچائے گا, وہی بچے گا. تو ہم یار خالی خالی پھولتے رہے, میں یہ کیا, وہ کیا, یہ کیا, میں نے یہ کیا, مسجد بنا دی, فلاں کر دیا, مدرسہ بنا دیا, اتنے غریبوں کو پال رہا ہوں, اتنے میں نے فلاں خیراتیں کی. اللہ پاک سے ڈرتا رہے. بلا وجہ کسی پر اظہار بھی آدمی کو ریاکار بنا سکتا ہے. تو مطلب یہ کہ پھولنے کے بجائے بس اللہ سے ڈرتا رہے. نبیوں نے وہ کیا جو ہم نہیں کر سکتے, لیکن سب کے سب خائفین تھے, اپنے رب سے ڈرنے والے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کہ سارے نبی مل کر بھی نہیں کر سکتے, ہے نا. وہ اعمال بجا لائے, وہ خوبیاں اللہ پاک نے ان کو عطا کی, لیکن یہ بھی ڈرتے تھے. رات کو جب عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے, پاؤں پر ورم آ جاتا تھا, سویلنگ, سوجن آ جاتی تھی. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ بخشائے نہیں ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیں اللہ نے اتنا نوازا ہے تو میں اپنے رب کا شکر تو ادا کروں گا نا. تو ہم تو نہ شکر ادا کرنے والوں میں سے, نہ مطلب ہم خالی پھولنا جانتے. آج جی گجرے پہن کر بس وہ خوشی, یعنی اس میں حرج نہیں, نہ گجرا پہننا کوئی گناہ کا کام ہے, نہ خوش ہونا کوئی گناہ کا کام ہے, نہ مبارکباد کا لین دین گناہ کا کام ہے. ان میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں. ہر فرد کو خود کو ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں یار میری اللہ کی بارگاہ میں کیفیت کیا ہے, پوزیشن کیا ہے. تو اب وہ ٹھیک ہے, دنیا مطلب آپ کے آنے پر خوش ہو رہی ہے, آپ کے آنسو نہ تھمتے ہوں یا آنسو نہیں نکلتے, دل بے قرار ہو, ہے نا, کہ پتہ نہیں میرا بنے گا کیا, میں تو بہت گناہ گار ہوں, میں جو کچھ کیا میں نے وہ کرنا تو آتا نہیں تھا, اور جو تو کر کے آ گیا ہوں. یا اللہ اچھوں کے صدقے تو قبول کر لے, تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ مطلب میں تخفیف کے لیے, ڈرانے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہیں بھی نہیں, لیکن یہ خوف اور رجا, خوف ان اللہ کا ڈر, رجا مانے اللہ کی رحمت سے امید. یہ دونوں پیمانے, یعنی دونوں جو ہے نا, یہ کیفیات ہونی ضروری ہے. کسی ایک طرف جھک گیا تو کام خراب ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد یہ خوف و رجا کا بہترین ترجمان ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک ساری مخلوق کو نہ بخشے, سب کو جہنم میں ڈال دے, صرف ایک کو بخشے, تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی ہوں. یہ رجا, یہ کیفیت. اور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک سب کو بخش دے اور صرف ایک کو نہ بخشے, تو پھر بھی میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک میں ہی ہوں. تو یوں مطلب فاروق اعظم جو کہ یقینی جنتی صحابی ہے, یعنی ان 10 صحابہ میں سے جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں, تو جن کو ایک بیٹھک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام جنت کی بشارت دی تھی, یہ ان میں سے ایک ہے. تو یہ 10 ہی جنتی ایسا نہیں ہے, ہر صحابی یہ نبی جنتی جنت ہے. تو وقتاً فوقتاً دیگر صحابہ کو بھی, اور پھر اللہ پاک نے سب کے ساتھ احسان کا وعدہ فرما لیا, تو یہ سارے جنتی ہیں. یہ 10 کی ایک خصوصیت کہ یہ ایک جگہ پر جمع تھے, اور نام لے کر پیارے آقا نے ان کو جنت کی بشارت دی, اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. وہ 10
جن کو جنت کا مزدہ ملا. اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں شعر لکھا ہے, وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام, کروڑوں سلام, اربوں سلام, کھربوں سلام. تو یوں مطلب یہ کہ یہ خوش نصیب تھے. اس کے باوجود وہ فاروق اعظم یقینی جنتی ہونے کے باوجود کیسے ڈرتے اپنے رب سے, اور ہمیں کہ اب پتہ ہی کچھ نہیں کہ ایمان بھی سلامت جائے گا یا نہیں, گارنٹی اس کی بھی کوئی نہیں ہے. سارے اعمال ایک طرف, ایمان ایک طرف. انما الاعمال بالخواتیم, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ خاتمے کا انما الاعمال بالخواتیم, یعنی کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. ایمان پر خاتمہ ہوگا تو ہی نیک اعمال کام آئیں گے, ورنہ کام نہیں آئیں گے. ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں, کیا چھپا فیصلہ. اللہ پاک خفیہ تدبیر میں نہیں, چھپا فیصلہ کس کے بارے میں کیا, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. تو پھر بھی ہم پھولے یار, عاجزی عاجزی عاجزی. اللہ پاک ہمیں اپنے عاجز بندوں کے صدقے میں حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. الفاظ میں تو ہوتی ہے میں گناہ گار ہوں, بس یہ ہوں, لیکن قلبی طور پر وہ کیفیات ہوتی نہیں ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی ریا کی صورت بھی بن جائے کہ دل میں کیفیت کچھ ہے, لوگوں کو سنانے کے لیے وہ اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہا ہے. یہ بھی خطرناک ہے. تو ہے مطلب بات بات پہ پکڑ تو ہے. اب پیدا ہوئے تو بچ کر تو کہیں جا نہیں سکتے, بلکہ مزید پیدا ہوں اس کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اس کو بچہ ہو جائے, اس کو بیٹا ہو جائے, اس کو بیٹی ہو جائے. اور جو آتا جاتا ہے وہ واقعی آزمائش. دنیا میں آزمائش بہت ہے, بہت ہی آزمائش ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اولاد کے لیے دعا نہ مانگی جائے. میں اپنے جذبات بتا رہا ہوں کہ میں بھی ٹھیک ہوں, آپ بھی ٹھیک ہے. اپنی جگہ پر خطرات سے دنیا جو یہ بھری ہوئی ہے, جو بھی ہے نا آنا اپنے آپ کو خطرے پر پیش کرنے والی بات ہے. یہ بھی تو صحابہ کرام کے واقعات ایسے جو اقوال ملتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یقینی جنتی صحابی, ایک بار پرندے کو دیکھا کہ وہ ایک پرندہ مطلب وہ شاخ پر بیٹھا تھا, تو آپ نے ایک آنکھ کھینچ کر کہا کہ کاش میں یہ پرندہ ہوتا, ایک شاخ سے اڑ کر دوسری شاخ پر جاتا, وہاں کے پھل کھاتا, میوے کھاتا. پھر کاش میں انسان نہ ہوتا کہ پرندہ مر کے مٹی ہو جائے, اس کو پچھاڑا نہیں ہے. قیامت کے دن اس کو کچھ پوچھا نہیں جائے گا کہ نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی, نہ ایمان نہ کفر, ان کو تو کچھ نہیں ہے. اور میرے لیے تو بہت کچھ ہے. تو کاش میں انسان نہ ہوتا. کہ انسان کے لیے سب سے بڑا تو چیلنج یہ ہے کہ ایمان لے کر دنیا سے جائے. ایمان کی فکر کتنی, جیب کی فکر ہے کہ بس میں اگر سوار ہے تو اگر نوٹوں کی گڈی ہے یا تو اندر رکھیں گے یا اوپر, ایسی جگہ پر رکھیں گے گرے کٹ نہ پہنچ سکے. اور ایمان ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ جہاں مطلب چور کو آسانی ہو جائے. اور گرے کٹ انسان ہے, 2 ہاتھ والا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے, شیطان ہاتھ میں آتا نہیں ہے. یہ چور یوں میں نے کھلی, یعنی ایمان کی فکر ہی نہیں ہے کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کس کے کلپ سن رہا ہے, کس کی تقریریں سن رہا ہے, کس کی باتیں سن رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آتی. جو مطلب ہے کہ بس سنو سب کو کرو اپنی, اور ایمان یوں نکل جاتا ہے بعض اوقات کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. تو بس یکدر گیر و محکم گیر. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ بس اللہ نے آپ کو یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے کسی نہ کسی حد تک چند لمحوں کے لیے ایک روشناس کرایا, تو یہاں آ گئے تو یہاں جمے رہیں. علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کریں, صرف علماء اہل سنت کی. اور اس دور میں کسوٹی ہیں امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے دامن سے وابستہ رہیں. اللہ کرے گا ہمارے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی. ہمیں پھر بھی ڈرتے تو رہنا, کچھ کوئی گارنٹی نہیں ہے. غوث پاک کے دامن سے وابستہ رہیں کہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں, تو اچھوں کے ساتھ رہیں گے. تو یہ کوئی میں وائزانہ باتیں نہیں کر رہا, قرآن کا حکم ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ اولیاء کرام سچے نہیں ہوئے تو کیا میرے تیرے ہیرا پھیری کرنے والے مجھ جیسے آپ جیسے کیا سچے ہیں؟
سچے تو وہی لوگ ہیں، اہل اللہ، اولیاء کرام، اللہ پاک کے نیک بندے جو ہیں یہ سچے ہیں، اور قرآن نے ان کا رستہ بتا دیا ہے، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یا اللہ ہم تیرے سچے بندوں کے ساتھ، تیرے ولیوں کے ساتھ، ہم تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہیں، اے اللہ پاک ہماری لاج رکھ لے، انہی کے ساتھ انہی کے ساتھ اٹھا۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں حاضری دیتے رہیں، 12 مخصوص دینی کام ہے وہ کرتے رہیں، مدنی قافلے کے مسافر بنے، اس کے ماحول میں رہیں، آپ کو انشاءاللہ زندگی مسکراتی نظر آئے گی، بہت سارے گناہ اگر ہوئے بھی تو چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ، اور کافی نیکیوں کی طرف دل لگ جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔